اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا بنت علی بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سرکار خاتم الانبیاء کی بڑی نواسی تھیں۔ جب آپ پیدا ہوئیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی مرضی سے زینب نام رکھا۔ حضور ہی نے نو مولود کے عقیقے کا اہتمام فرمایا اور انہی پنجتن پاک نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذہنی تعمیر و تربیت میں بھرپور حصہ لیا۔ غیر معمولی ذہانت، فراست کے باعث دانشمندان ملت اسلامی جناب عبداللہ ابن عباس آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور پھر یہ لقب ایسا سجا کہ آپ کی شناخت بن گیا۔ مختومہ صرف 5-6 سال ہی کی تھیں کہ پہلے وہ چاہنے والا نانا دنیا سے رخصت ہوئے دیکھا، پھر اس عظیم حادثے کے زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے بعد ماں کی مامتا سے محروم ہو گئیں۔ رجب 36 ہجری میں آپ نے مولا متقیان نے کوفے کو حکومت کا مرکز قرار دیا۔ جناب زینب بھی کوفہ میں باپ کے ساتھ تھیں اور اپنی خصوصی امتیازات کے باعث آپ کو خاتون اول کی حیثیت حاصل تھی۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے شریعت قدے میں ایک بڑی اہم درسگاہ قائم کی تھی، جس میں کوفے کی خواتین آپ سے معارف اسلام کا درس حاصل کرتی۔ انہی خصوصیات کے پیش نظر چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین اپنی پھوپھی جناب زینب کو عالمہ غیر معلمہ کہا کرتے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی تاریخ ساز بیٹی کی شادی اپنے ہونہار بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کر دی۔ عبداللہ بن جعفر علی کے شاگرد رشید بھی تھے اور اپنی جی مو لینے والی خوبیوں کی وجہ سے ہر دل عزیز، بڑے مقبول، نیز اپنے جود و کرم اور دریائے سخاوت کہلاتے تھے۔ 21 رمضان 40 ہجری میں مولا متقیان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ زندگی کا ہر شعبہ غیر متوازن ہو کر رہ گیا۔ بس یہیں سے جناب زینب کی آزمائشوں کا بھی دور شروع ہوتا ہے۔ باپ کی شہادت کے بعد بے شمار دکھ بھرے واقعات کے علاوہ 50 ہجری میں جناب فاطمہ کی بیٹی نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا وہ عالم دیکھا جس کے تصور سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اور پھر کربلا آنے تک جس طرح آپ سراپا درد و ہمہ وقت مصروف پیکار رہیں، اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ دشت نینوا کا یوں تو ہر دن حشر، ہر رات قیامت خیز تھی۔ بالخصوص عاشور کی شب تاریخ عالم کی سب سے طویل، حد درجہ ہولناک، انتہائی ہمت شکن اور بڑی شکیب آزمارت تھی، مگر شریکت الحسین کے پائے ثبات پر ہر مشکل نے آنکھیں رکھتیں۔ دمشق تو مظلوم کا ماتم کدہ بن چکا تھا، بس دیکھتے ہی دیکھتے کوفہ میں انقلاب کا سورج ابھرا اور دور دور تک اس کی روشنی پھیلنے لگی۔ یا سار کے فرق شگاف ناروں سے حرف حق کی بلندی، زینب کی فتح و نصرت، حسن و حسین کے عظیم مقاصد کی کامیابی کامرانی کا اعلان ہونے لگا۔ پھر یزیدیت کو مات دینے کی بات بس یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے۔
کھلا ہوا۔ یا سارت الحسین کے فلک شگاف ناروں سے حرف حق کی بلندی، جناب زینب کی فتح و نصرت، نیز حسن و حسین کے عظیم مقاصد کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان ہونے لگا۔ پھر یزیدیت کو مات دینے کی بات بس یہی نہیں ختم ہو کر رہ گئی، بلکہ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ اور جب عاشور کا دہکتا ہوا سورج نکلا تو اس کی شعلہ ریز ترچھی کرنوں سے کہیں زیادہ روح فرسا غم و علم کا ہجوم تھا۔ پھر اس سلگتے ہوئے دن کا ہنگام عصر، پناہ بخدا ابھی تک عالمی ادب کو وہ لفظ نہیں میسر ہوئے ہیں جن کے ذریعے عصر عاشور کی کرب انگیزی کا اظہار ممکن ہو۔ اور پھر 11ویں شب کی آمد، شام غریباں وفی زینبی کا حصہ تھا کہ رستے ہوئے زخموں کے اس اتھا سمندر کو پار کر دیا، اور اس کے بعد ان منازل عالم سے گزر کر آگے بڑھنا، جہاں پتھر کی چٹانیں ہوں تو شیشے کی طرح درک جائیں اور لوہے کی چادریں ہوں تو موم بن کر پگھل جائیں۔ لیکن کیا کہنا اس قلب مطمئن کا، اس عزم راسخ کا، اس جذبہ ایثار کا اور اس ذوق جہاد کا کہ قدم قدم نفس پہ یہ فیصلہ کہ انقلاب لا کر ہی رہیں گے، دین خدا کو بچا کر ہی دم لیں گے۔ یزید ہی نہیں، یزیدیت کو بھی حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے، نیز پسے ہوئے ضمیروں اور بیٹھے ہوئے دلوں کو ہر دست جفا، ہر بند ستم، ہر طرف سزا، ہر قید و علم سے چھڑائیں گے، رہا کروائیں گے، آزادی دلائیں گے۔ اللہ کی راہ میں جان نثاری کی تمنا رکھنے والوں کو ناموس شکن، خون آشام اسلام دشمن طاقتوں سے اس طرح نبرد آزما ہونا سکھائیں گے کہ آندھیاں رک جائیں، طوفان تھم جائیں، زمین ہل جائے، آسمان سکتے میں رہ جائیں۔ اور یہی ہوا کہ جناب زینب اولیاء جیت گئیں، عظمتوں نے قدم چوم لیے۔